العالمین نے، پیارے آقا حضور علیہ السلام نے جو اس امت کی جو تعریف کی ہے، میرے بھائی اس تعریف کو آج ہم لوگوں بھول گئی. رشتہ جوڑے، اللہ سے ہم جڑ جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جڑ جائیں. میرے بھائی صحابہ جڑے ہوئے تھے، ہم لوگوں کو مثال ہونا نہیں. صحابہ جڑے ہوئے تھے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابہ جڑ گئے تھے، انہوں نے اپنے تاروں کو جوڑ لیا تھا. صحابہ نے جوڑا تھا. اللہ کے راستے میں ایک لشکر گیا جس میں 4000 کا لشکر تھا. کتنے ہزار؟ 4000 کا لشکر تھا. اب دریا کے اس پار جو ہے لشکر کو جانا ہے. اب اس وقت تو کشتیاں نہیں تھی، کوئی سہولت نہیں تھی. اب اس سمندر سے اس پار جانا ہے، وہ جزیرے میں پہنچنا ہے. علماء فرماتے ہیں 24 یا 26 گھنٹوں کے اندر جو ہے اس پار پہنچنا تھا. اگر اس پار سے اس پار اگر یہ صحابہ نہیں پہنچتے تو دشمن جاگ جاتا. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے 4000 کا لشکر. اب کیا کرنا؟ کشتیاں نہیں، سمندر کے پاس آ کر سمندر کے کنارے 4000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے. جو اس وقت جو صحابی رسول جو تھے، جو اس لشکر کے جو امیر تھے، کیا کرے؟ صحابہ میں اعلان کرے سب لوگ نیچے اترو اور صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو. تمام جتنے بھی لشکر کے لوگ تھے، 4000 کا جو لشکر تھا، گھوڑوں سے اترے، سواریوں سے اترے، 2 رکعت نفل نماز پڑھی. نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کو اس سمندر سے اس پار کرا دے. ہم سب کو اس پار سے اس پار کرا دے. دعا کی، صحابہ نے دعا کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کود جاؤ، یہ اعلان ہو گیا. تو جتنے بھی 4000 کا جو لشکر تھا، سب کے سب تمام لشکر والے بسم اللہ کہہ کر سمندر میں اپنے گھوڑوں کو انہوں نے ڈال دیا. اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کو 4000 کا لشکر اس پار سے اس پار ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم تو ڈوبنا تو دور کی بات، ہمارا جسم پانی میں چھونا تو دور کی بات، جو ہمارے جو گھوڑے جو تھے، جو ہمارے جو اونٹ تھے، ان کے اونٹوں کے پاؤں کو بھی پانی نہیں لگا. اونٹوں کے اور گھوڑوں کے پاؤں، ان کے تلووں کو بھی پانی نے نہیں چھوا. میرے بھائی یہ کیا تھی؟ یہ اللہ کی مدد تھی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اللہ سے جڑ گئے تھے. صحابہ اکرام اللہ سے جڑ گئے تھے. میرے بھائی اگر ہم بھی اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر جڑ جائیں تو میرے بھائی اللہ کی ذات ہمارے لیے یقیناً اللہ کی مدد ہم پر بھی انشاءاللہ نازل ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اور ہمیں بھی ہماری انشاءاللہ منزل ملے گی. میرے بھائی ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل آخرت ہے. ہم سب مسافر ہیں یہاں پہ. ہم سب کون ہیں بھائی؟ ہم سب مسافر ہیں. یہ ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے ہم سب کو جانا ہے. اصل میں ہماری جو منزل ہے وہ منزل ہماری آخرت ہے. ہماری منزل کیا ہے بھائی؟ اصل میں آخرت ہے ہماری منزل. ہم آج اس منزل کو آج ہم چھوڑ کر دنیا ہی میں آج ہم لگ گئے. میرے بھائی اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے ہم اللہ کو اپنائیں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں لائیں، اللہ سے ہم جڑ جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ان سے جڑ جائیں. جب ہم جڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا. مگر سب سے پہلے ہمیں یقین ہونا، اللہ کا یقین ہمارے دلوں میں آ جانا، حضور علیہ السلام کا یقین ہمارے دلوں میں آ جانا. ایک بدو آیا، مدینے کا ایک رہنے والا ایک بدو آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، آپ کی 3 باتیں مجھے عجیب معلوم ہوتی ہیں.
اس نے سوال کیا تھا، کیا کہا وہ بدو آ کر حضور سے کہ اے محمد آپ کی 3 باتیں مجھے بڑی عجیب لگتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، 3 باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی ہیں۔ پیارے آقا نے کہا کہو کیا کون سی باتیں ہیں؟ تو بدو کہنے لگا پہلی بات یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا دین قبول کر لو، میرا دین قبول کر لو اور ہمارے جو باپ داداؤں کا جو دین ہے اس کو چھوڑ دو۔ ہم آپ کا دین کیسے قبول کر لیں اور ہمارے باپ داداؤں کا جو مذہب ہے ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ یہ پہلی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اور دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ سارا عرب کلمہ پڑھے گا اور مسلمان ہو جائے گا، اور فارس اور روم ہمارے غلام ہوں گے۔ یہ دوسری بات بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور تیسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، پھر وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ 3 باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے بھائی، پیارے آقا حضور علیہ السلام نے اس بدو کو اتنا بہترین طریقے سے آپ نے جواب دیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تیری عمر دراز کرے گا۔ حضور کے الفاظ سنے، کیا کہے حضور علیہ السلام نے؟ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تجھے ایسی لمبی زندگی دے گا، ایسی لمبی زندگی دے گا کہ سارا عرب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا، سارا عرب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوسری بات کہی، اللہ تجھے ایسی زندگی دے گا کہ روم اور فارس وہاں پر جو ہے وہ بھی فتح ہوں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے تیسری بات کہی، کل قیامت کا دن ہوگا، میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا، پکڑ کر میں تجھے آج کی بات یاد دلاؤں گا۔ یہ الفاظ ہیں حضور کے۔ کل قیامت کے دن، کل حشر کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا، تیرا ہاتھ پکڑ کر میں تجھے آج کی بات یاد دلاؤں گا، پھر وہ بات یاد دلا کر پھر میں تجھے جنت میں تجھے داخل کروں گا۔ میرے بھائی، یہ 3 باتیں سنی، مگر وہ کیا ہے بھائی، اس نے 3 باتیں سنی اور وہ باتیں سن کر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ اے محمد میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، میں باتوں کو نہیں مانتا، یہ بات اس نے کہی اور چلا گیا۔ مکہ فتح ہوا۔ کیا فتح ہوا؟ مکہ فتح ہوا۔ شان و شوکت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور سارا عرب اسلام میں داخل ہو گیا۔ پہلی بات حضور کی پکی ہو گئی۔ حضور نے کہا تھا کہ پہلی بات سارا عرب کلمہ پڑھے گا۔ مکہ فتح ہوا، سارا عرب مسلمان ہو گیا، یہ پہلی بات ہو گئی۔ اور دوسری بات، حضور علیہ السلام پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے تشریف لگے حضور۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، یرموک کا موقع آیا، اس میں ایک ملک فتح ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہوا، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے حکومت سنبھالی۔ ان کی حکومت میں ملک روم اور فارس جو ہے فتح ہو گیا۔ اب یہ 2 باتیں ہو گئی، 2 باتیں پکی ہو گئی حضور کی۔ سارا عرب کلمہ پڑھ لیا، ملک روم اور فارس وہاں پہ ان لوگوں پہ آپ نے فتح کر لیا۔ اب 2 باتیں تو اس کے آ گئی ذہن میں جب بھی زندہ تھا وہ۔ حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ تیری عمر میں درازی عطا فرما، وہ 2 باتیں تو پوری ہو گئی۔ اور تیسری بات، حضور نے کہا تھا کہ کل قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے آج کی بات یاد دلاؤں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ اور وہ فوراً اسلام میں داخل ہوا، مسلمان ہو کر وہ ہجرت کر کے مدینے کو آیا۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ہجرت کر کے مدینے کو آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین اس شخص سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔
جب بھی وہ مدینے میں داخل ہوتے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے، جا کے ملا کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق یہ فرمایا تھا، کل حشر کا دن ہوگا، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور آج کی بات یاد دلاؤں گا اور پھر میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، دیکھو جب قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیں، اس وقت تک اسے، جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، جب تک حضور ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو لوگوں یہ پکا جنتی ہے، یہ مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائی آج ہم کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام کی اسی امت ہیں، پیارے آقا کے ہم امتی ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جڑ جائیں۔ ہمارا تعلق کس سے ہو؟ اللہ سے ہو۔ ہمارا تعلق کس سے ہو؟ حضور سے ہو۔ اگر ہم اللہ سے جڑیں گے، حضور علیہ السلام سے جڑ جائیں گے تو میرے بھائی انشاءاللہ ہماری منزل ہمیں انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ ہماری جو منزل ہے وہ منزل ہمیں انشاءاللہ ضرور ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور کی بیوی، مکے کی مالداروں میں مانی جاتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائی سب کچھ اس دین پر، سب کچھ آپ نے سب کچھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے قربان کر دیا، سب کچھ قربان کی۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ابھی آپ کے پاس برتن میں کچھ سالن یا کھانا یا کوئی پینے کی چیز کوئی لے کر آ رہے ہیں، آپ ایسا کریں جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہیں اللہ کا سلام پیش کرنا اور میری طرف سے بھی انہیں سلام کہنا۔ تو میرے بھائی یہ کیا ہے بھائی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تشریف لائی، حضور علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام پیش کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام پیش کیا۔ میرے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا پورا زندگی کا جو وقت تھا میرے بھائی اللہ کے لیے انہوں نے قربان کر دیا، جان بھی لگائی اور مال بھی لگائے، جڑ گئے تھے، یہ سب جو تھے جڑ گئے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی سلام بھیجا۔ ایک مرتبہ ایک تبوک کا موقع آیا، حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں کچھ دو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ کیا کرے؟ گھر میں جتنا بھی مال تھا نہیں، آدھا مال گھر میں رکھے، آدھا مال لینے کو ہے، آدھا مال گھر میں رکھے، آدھا مال حضور کے پاس لے کے آئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مال لے کر آئے۔ میرے بھائی اب مال جو عمر فاروق جو لائے تھے وہ زیادہ تھا، صدیق اکبر جو لائے وہ کم تھا۔ عمر فاروق جو لائے زیادہ تھا، صدیق اکبر جو لائے کم تھا۔ اب سوال حضور کیا کرنا تھا؟ کتنا لے کر آئے؟ دونوں کتنا لے کر آئے؟ یہ سوال کرنا تھا نہیں۔ اگر یہ حضور سوال کرتے کہ تم دونوں کتنا لے کر آئے تو اس وقت صدیق اکبر ہار جاتے، عمر فاروق رضی اللہ جیت جاتے۔ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ سوال اگر حضور کرتے کتنا لے کر آئے تو صدیق اکبر ہار جاتے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہار جاتے۔ اب سوال کیا کرے؟ حضور علیہ السلام نے سوال کو بدلا، حضور علیہ السلام نے سوال کو بدلا۔ کیسے بدلا؟ حضور علیہ السلام نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کتنا سوال تھا؟ پیچھے
کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ جیسے حضور نے عمر فاروق سے پوچھا پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو عمر کہتے ہیں کہ میں وہیں پہ بیٹھ گیا، میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں تو ہار گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے میرے آقا، آدھا لے کر آیا ہو، آدھا پیچھے چھوڑ کے آیا ہو۔ حضور نے یہی سوال کیا تھا نہیں، کیا چھوڑ کے آئے؟ تو عمر فاروق نے کہا آدھا لے کر آیا، آدھا چھوڑ کے آیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بات پوچھا کہ اے صدیق، آپ کیا چھوڑ کے آئے؟ تو میرے بھائی قربان جائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس الفاظ پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے آقا، میں گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اور میں سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ یہ الفاظ تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے۔ تو جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے میں بڑھ نہیں سکتا، یہ بات ہوئی، حضرت جبرائیل السلام تشریف لائے، دوڑے ہوئے آئے، کتابوں میں آتا ہے دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ اے میرے آقا، آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ کہیں کہ اللہ نے آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا۔ تو میرا بھائی، صحابہ یوں ہی صحابہ نہیں بنے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے۔ اگر جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری منزل انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اس کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عمروں میں درازی عطا فرمائے، ہماری کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ہماری تجارتوں میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مرنے سے پہلے اس کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، حج و عمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے خاندانوں میں اس دنیا سے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ